دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزانہ زندگی کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کیسی گزرتی تھی، دن کیسے گزرتا تھا، کھانا کیسے کھاتے تھے، لوگوں سے باتیں کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے تمام امور کیسے انجام دیتے تھے؟ انہی سارے سوالات کا جواب آج ہم اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے پاس 3 چیزیں ہیں تو تم بادشاہ ہو۔ نمبر 1، اگر تمہارے پاس صحت ہے۔ نمبر 2، اگر تم محفوظ ہو۔ نمبر 3، تمہارے پاس اگر اس دن کا رزق ہے۔ اگر رات کو 4 حصے میں تقسیم کیا جائے، یعنی عشاء سے لے کر فجر شروع ہونے تک 4 حصے کے آخری حصہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے۔ حالانکہ انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہے لیکن ان کا دل کبھی نہیں سوتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے دن کا ابتدا اللہ کے شکر ادا کر کے کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی فجر کا وقت اٹھتا ہے تو شیطان اسے 3 طرح سے سستی کا بندھن میں باندھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ اللہ کے حمد و ثنا کر کے دعا کرتا ہے تو پہلا بندھن کھل جاتا ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو دوسرا بندھن کھل جاتا ہے، اور وہ جب نماز پڑھتا ہے تو تیسرا بندھن بھی کھل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے تکیے کے پاس ہمیشہ مسواک رکھتے تھے، اور جب وہ اٹھتے تھے تو سب سے پہلا کام ہوتا تھا مسواک کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تہجد کی نماز 8 رکعت پڑھتے تھے، پھر آرام فرماتے تھے۔ جب فجر کی وقت ہوتی تھی تو مؤذن جماعت کے لیے آتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کرے اور طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر میں مشغول رہے اور پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے 1 حج اور عمرے کے جتنا ثواب ملتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشراق کی نماز ادا کرتے تھے۔ نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام کو لے کر کے بیٹھتے تھے، پھر کچھ سوال کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اپنے اپنے سوال پوچھنے کو کہتے تھے، پھر سب کا جواب دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کوئی خواب آئی یا پھر وہی نازل ہوئی تو وہ بھی بتاتے تھے، اور صحابہ کرام کو بھی اپنے اپنے خواب بتانے کو کہتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رشتہ دار کے خبر کو جاتے تھے، جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرنا، کوئی رشتہ دار سے ملاقات کرنا، یا پھر کسی صحابہ کے پاس جانا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بازار کی طرف نکلتے تھے تو آگے صحابہ کرام ہوتے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پیچھے ہوتے، اور سنجیدگی کے ساتھ دائیں بائیں بغیر دیکھے راستہ چلتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کوئی کسی طرح کی مصیبت یا تکلیف میں تو نہیں ہے۔ پھر جوہر کے وقت ہونے سے پہلے گھر لوٹ آتے تھے اور اپنے بیوی کے کاموں میں مدد فرماتے تھے۔ اپنے بیوی کے گھریلو کاموں میں مدد کرنا سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوہر کے نماز کے لیے وضو بنانے سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت کی نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے۔ جوہر کی نماز کے بعد جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے کہ کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آج کچھ کھانے کو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے کہ آج میں روزہ رکھوں گا۔ اگر کھانا رہا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھاتے تھے، پیٹ کے 3 حصے کے صرف 1 حصہ بھرنے تک ہی کھاتے تھے۔ جوہر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ روحانی یا سماجی موضوع پر گفتگو کرتے، پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر لوٹتے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے، پھر صحابہ کرام کے ساتھ سحر میں مخصوص فرائض کی ادائیگی کے لیے نکلتے یا عصر کی نماز تک مسجد میں قیام کرتے۔ عصر کی نماز کے بعد
आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने परिवार के साथ खुशगवार माहौल बनाते और अपने परिवार से सवाल और जवाब करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर के बाद बहुत हल्का काम करते, ज्यादा टाइम अपने परिवार के साथ ही गुजारते, फिर मगरिब के नमाज के लिए जाते। मगरिब के नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसा तक समाजी और जाति उमूर के लिए सहाबाए किराम से मुलाकात करते। कभी कभी दोस्त और खानदान वालों को रात के खाने पर बुलाते। ऐसा के नमाज पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले अपनी बीवियों से बातें करते। रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खजूर की चटाई में सोते थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमेशा वुजू के हालात में सोते थे। सोने से पहले कुरान के कुछ हिस्सा तिलावत करते। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स सोने से पहले कुरान की कुछ हिस्सा तिलावत करे तो अल्लाह ताला उसके पास एक फरिश्ता भेजता है जो उसके बेदार होने तक हिफाजत करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सोने से पहले ये दुआ पढ़ते थे, ऐ मेरे रब, मैं तेरे नाम पर पसली बिछाता हूँ और तेरी मदद से उसे बिस्तर से उठाऊंगा, और अगर तू मुझे रात को मार डाले तो मुझ पर रहम फरमाना, और अगर तू मुझे कुछ दिन का मोहलत दे तो अपने स्वालिहीन बंदों की तरह मेरी हिफाजत करना। अगर ये दुआ याद ना रहे तो ये पढ़े, ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से मौत का मुंह में जाता हूँ और तेरे नाम से जिंदा होने की दुआ करता हूँ।